محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اس وقت رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں پر سے ہم گزر رہے ہیں. بڑے ہی مختصر ایام ہمارے سامنے باقی ہیں. نصف ایام پر سے ہم پار ہو چکے ہیں. نصف ایام ہمارے سامنے باقی ہیں. قدردانوں کے لیے ایک دن بھی کافی ہے، ناقدروں کے لیے برسہا برس بھی ناکافی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انسان اگر اپنے آپ کو سدھارنے کا فیصلہ کر لے تو ایسے موقع پر صرف ایک نصیحت اس کے لیے کافی ہے. اگر وہ سدھرنے کا فیصلہ نہ کرے، اس کو نصیحتوں کا انبار لگا دو، نصیحتوں کا ڈھیر لگا دو، ساتوں آسمان ساتوں زمین نصیحتوں سے بھر جائے، تب بھی اس کے لیے وہ ناکافی ہے. اس کے لیے ہمارے اسلاف اور اکابر مختصر نصیحت کرنے کے عادی تھے. نصیحت مختصر کیجئے تاکہ جامع اعمال سوچ ذرا کم کرو، ایکو کم کرو، ایکو کم کرو، سوچ کم کرو. جس وقت نصیحت مختصر ہوگی، مختصر نصیحت میں عمل کرنے والوں کے لیے وہ نصیحت مختصر نہیں بلکہ سمندر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا نظام صحابہ کرام کے درمیان بنایا. کم سنو، زیادہ عمل کرو. آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا بیان حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا. وہ بیان صرف 20 منٹ سے 30 منٹ کے درمیان کا بیان ہے. آپ نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایک لمبا بیان کیا. فجر کے بعد بیان شروع ہوا ظہر تک، ظہر کے بعد بیان شروع ہوا عصر تک، عصر کے بعد بیان شروع ہوا مغرب تک. اس وقت میں آپ نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو بیان کیا. حفظہ من حفظہ، نسیہ من نسیہ. جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھلا دیا وہ بھول گیا. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ نصیحت لمبی ہونا ضروری نہیں ہے، نصیحت قابل عمل ہونا ضروری ہے. نصیحت طویل ہونا ضروری نہیں ہے، نصیحت اخلاص کے ساتھ جامع ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اس وقت نصیحتیں ہماری لمبی لمبی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ بیماری بھی زیادہ بڑھ گئی. جہاں بیماری بڑھ جاتی ہے وہاں گولیاں بڑھ جاتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ گولی مٹھی بھر کے کھاتے ہیں، مٹھی بھر کے. ان کو پوچھا گیا ہاں بھی بتاؤ آپ اتنی لمبی گولیاں کیوں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا وجہ اس کی یہ ہے مجھے یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے. 10 بیماریوں کا وہ مرکز بن گئے، 10 بیماریوں کا وہ سنگم بن گئے.
نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 10 بیماریاں جو کچھ ان کے اندر موجود ہیں وہ تمام بیماریوں کے بارے میں ان کو فکر مند ہونا پڑتا ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے، اور ان کو اس سلسلے میں اپنے آپ کے صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح طریقے سے معلوم ہوئی کہ بیماریاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی دوائیاں زیادہ ہوں گی۔ اسی لیے اس زمانے میں بیماریاں زیادہ، بیانات زیادہ، بیماریاں زیادہ، نصیحتیں زیادہ، بیماریاں زیادہ، مضامین زیادہ۔ پنبا کجا کجا نہ ہما تن تار تار شد۔ ارے بھئی ایک سوراخ رہا تو ایک سوراخ بند کریں گے، پورا بدن سوراخ ہی سوراخ رہا، کیا کریں گے؟ کفن ہی پہنانا پڑے گا ابھی۔ کیوں؟ بینڈیج ہاتھ کو لگاؤ، پیر کو لگاؤ، بدن کو لگاؤ، سر کو لگاؤ، پورا بدن جب زخم ہی زخم ہے تو کفن کی طرح بینڈیج کو گھمانا پڑے گا، پھرانا پڑے گا اور اس کو چپکانا پڑے گا۔ اسی لیے آج کل مضامین، عنوان زیادہ سے زیادہ دیے جاتے ہیں۔ مولانا اس عنوان پر بھی کچھ بولیں، اس عنوان پر بھی کچھ بولیں، اس عنوان پر بھی کچھ بولیں۔ جب 10 عنوان دیے جائیں تو ایسے موقع پر 10 عناوین پر بولتے 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 1.5 گھنٹے کا وقفہ لگ گیا۔ صحابہ کے پاس بیماریاں بالکل کم تھیں، جس کی وجہ سے نصیحت جامع ہوا کرتی تھی، اور یہاں بیماریاں زیادہ ہیں تو اسی لیے نصیحت طویل ہوا کرتی ہے۔ اجتماع بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں گھنٹہ، 1 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے۔ عربی 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے۔ 3 دن کا اجتماع میں الگ الگ عنوانوں پر بات کیا جاتا ہے، کبھی مستورات کے عنوان پر، کبھی مردوں کے عنوان پر۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں پہنچے ہیں۔ اب ہمیں رمضان ایک آٹومیٹک مربی بن کر تشریف لایا۔ رمضان کون ہے؟ قدرتی معلم، قدرتی مربی، قدرتی ناصح، قدرتی داعی، قدرتی، یہ ہمارے لیے پیشوا اور رہبر یہ قدرتی ہیں۔ اللہ نے قدرتی طور پر اسے مؤثر بنا کر ہمارے حوالے کیا تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں فکر مند ہوں۔ تمام شعبوں کے بارے میں صرف اور صرف اتنا کر لینا کافی ہے، رمضان میں ہم جیسے ہیں اسی طرح ہم غیر رمضان میں رہنے کی نیت کر لیں۔ یہ مختصر نیت، مختصر نصیحت، مختصر ہمارے لیے ترغیب یہ ہے، رمضان میں جیسے ہیں نیت یہ کرو ہم رمضان بعد بھی ویسے ہی رہیں گے۔ ڈبل ایکٹنگ نہیں کرنا، جیسے بعض لوگ رمضان میں بڑے صوفی، یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا معصوم چہرہ، کیا معصوم ادائیں، کیا معصوم نمازیں، کیا معصوم تسبیحات، کیا معصوم ان کا ایک معاملہ معاشرہ، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی شیطان پناہ مانگے ایسی حرکت کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں ذرا رمضان ہونے دو جی دکھاتا ہوں، رمضان ہونے دو دکھاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ جو شرافت آپ میری دیکھ رہے ہیں یہ رمضانی شرافت ہے، یہ صداقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضانی صداقت ہے، یہ امانت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضانی امانت ہے۔ یہ اس وقت میں جو کچھ ہمارے اندر صفات رحم کی، کرم کی، عفو کی، درگزر کی، صبر کی، شکر کی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضانی ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ گویا رمضانی ریچارج صبر، وہ کیسا صبر ہے؟ رمضانی ریچارج مسلمان، ریچارج نمازی، ریچارج سچا، ریچارج سخی، یہ سب کے سب ریچارج لوگ ہیں۔ جتنا چارج کیے اتنا تک ان کی صفت باقی رہی، جہاں چارج ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی زندگی میں اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں، ریچارج مسلمان کی طرح۔ فرمایا ایسی بات نہیں،
رمضان میں ایسے چارج ہو جاؤ سال بھر. جیسے چارج کرتے وقت لوگ دیکھتے کتنے دن کا ریچارج کر رہی, کہاں 28 دن کا, کسی نے کہا بھئی 50 پر 6 دن کا, کسی نے کہا 80 پر 4 دن کا. کتنے دن کا ریچارج کرنا بولو بھائی. وہ پوچھتا ہے کتنے دن کا ریچارج کرنا. اب وہ جیسا ہم کہتے ہیں ویسا وہ کرتا ہے. ریچارج کے لیے ہم نے جو کہا اس نے وہ کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ریچارج کے موقع پر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اتنے دن کے ریچارج کرو, آپ اتنے دن کے ریچارج کرو. جتنے دن کے ریچارج کرو ہم نے کہا اتنے دن کے. اب رمضان میں بھی ہم لوگ نیت کرتے ہیں ریچارج کیا, بس بھائی عید تک ریچارج کر لیں گے نماز کے بارے میں. اب عید تک ہماری نماز کی ریچارج چلتی ہے, عید تک پردے کی ریچارج چلتی ہے, عید تک سچائی کی ریچارج چلتی ہے. اس لیے بعض لوگ اپنے اپنے گھروں کی ٹی ویوں کو رمضان میں پردہ ڈال کر رکھ ڈالتی. پورے ٹی ویاں, پورے وی سی آر, جتنے بھی خرافات کی چیزیں ہیں سب رمضان میں پردے کے اندر, رمضان کے بعد پردے کے باہر. یہاں تک کہ کیبل کا دھندا کرنے والے مسلمان جن کو جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں, وہ لوگ بھی کیبل کا دھندا رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں. پوچھا گیا بھائی صاحب آپ نے کیبل کا دھندا چھوڑ دیا؟ ہاں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں مولانا رمضان میں اچھا نہیں دکھتا. تو رمضان میں اچھا نہیں دکھتا تو رمضان کے باہر اچھا دکھتا ہے. ہاں کیوں بھائی, آپ اگر انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں, سود کا کاروبار کرتے ہیں, فائنانس کا کاروبار کرتے ہیں, رمضان میں آپ کو اچھا نہیں دکھتا کہ رمضان کے باہر اچھا دکھتا ہے. ٹی وی کو آپ پردہ ڈال رہے ہیں, رمضان میں اچھا نہیں دکھتا, رمضان کے بعد اچھا دکھتا ہے. کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ تو آپ رمضانی ہیں, رمضان کے بعد آپ مسلمان نہیں رہیں گے, رمضان کے بعد آپ اللہ کے بندے نہیں رہیں گے, رمضان کے بعد آپ حضور کی امتی نہیں رہیں گے. یہ چیز یہ انتہائی خطرے کی چیز ہے. کیا موت رمضان میں ہی آئے گی؟ کیا ہمارے لیے قبر کی تیاری کرنے کا رمضان ہی میں فیصلہ ہوگا؟ کیا رمضان ہی میں ہم قبر میں جائیں گے؟ میرے محترم خواتین, سوچنے کی بات ہے کہ رمضان کے بعد اگر ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر گئے, رمضان کے بعد ہم سود کھاتے کھاتے مر گئے, رمضان کے بعد اگر ہم گناہ کرتے کرتے مر گئے, ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ذرا سوچو, ذرا سوچو اس کے بارے میں. رمضان آیا ہم سب کو پرماننٹ سدھارنے کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدھارنے کو رمضان آیا. اس لیے نیت کرو ہم لوگ سدھریں گے, ہم لوگ سدھریں گے. کتے کی دم کی طرح مت رہو. کب کتے کی دم کو سونے کے فنل میں رکھ کر نیچے سے اونٹ دے کر اوپر سے جھمزم چھڑکے تو بھی وہ کتے کی دم 40 دن کے بعد ٹیڑھی کی ٹیڑھی, 6 مہینے کے بعد ٹیڑھی کی ٹیڑھی, سال بھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی. ایسے نہیں, ایسے نہیں. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ, حضور نے فرمایا عورتوں کو ٹیڑھی ہڈی سے اللہ نے پیدا کیا. ہمیشہ ٹیڑھی نہیں رہنا, بلکہ فرمایا فَانْصِحْ لَهُنَّ یا عمر, عمر نصیحت کرو ٹیڑھی سیدھی ہو جائے گی. ٹیڑھی کو سیدھی کرنے کے لیے نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نصیحت کرو عمر. اور رمضان سے بڑھ کر نصیحت کرنے والا کون ہے بھائی؟ رمضان سے بڑھ کر نصیحت کرنے والا قدرتی کون ہے؟ اللہ نے رمضان میں قرآن کو کیوں نازل کیا؟ علماء کہتے ہیں رمضان میں سب سے زیادہ بندہ نصیحت سننے والا ہوتا ہے, نصیحت لینے والا ہوتا ہے, نصیحت سمجھنے والا ہوتا ہے, نصیحت کو اپنے اندر بسانے والا ہوتا ہے. اس لیے رمضان میں قرآن پاک بلکہ تمام اللہ کی کتابیں نازل ہوئی رمضان میں تاکہ عمل کرنا آسان ہو, عمل کرانا آسان ہو. ظرف رمضان کے لیے تیار رہتا ہے. جب قرآن نازل ہوا ظرف نے فوراً قبول کر لیا. اس لیے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں, ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. نیت کرو, ارادے کرو, انشاءاللہ رمضان میں جیسے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ آئندہ ہر اتوار کو یہاں پروگرام ہوتا ہے, آئندہ اتوار بھی پروگرام ہوگا. اور اس پروگرام کو غنیمت سمجھ کر, بھائی آج کل بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو آفس کا رخ ہے, مکتب کا رخ ہے, وہ غروب آفتاب کی طرف ہے.
تو اس لیے جو اوقات ہمارے لیے طے کیے گئے ہیں وہ ذرا مجاہدے کے اوقات ہیں. سورج کی جس وقت شبابیت ہوتی ہے اس وقت میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے، چلو گرمی میں ایمان کی گرمی پیدا کرو. تو اس وقت میں آپ حضرات تشریف لائیں گے اپنے اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ، انشاءاللہ رمضان مبارک کی ان نصیحتوں سے مستفیض ہوں گے اور فائدہ ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک شکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. جس طرح آپ نے رمضان میں ہمیں گناہوں سے بچایا، یا اللہ غیر رمضان میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان آپ نے ہماری اصلاح کے لیے عطا کیا، ہماری تربیت کے لیے عطا کیا، ہمیں جنتی بنانے کے لیے عطا کیا، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے عطا کیا. یا اللہ ہماری ان تمام زندگی کی جتنی خیر آپ نے ادا کرنے کے لیے عطا کیا ہے، یا اللہ ان تمام کی قدردانی کے ساتھ یا اللہ وہ تمام خیر لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محرومیت سے ہماری حفاظت فرما، محرومیت سے ہماری حفاظت فرما، محرومیت سے ہماری حفاظت فرما. ہماری زندگی میں برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، عزتیں، شرافتیں نصیب فرما. جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نیک برگزیدہ بندوں نے آج تک مانگی ہیں، یا اللہ ان میں سے ہر ایک کے یا اللہ ہر ایک کو اس میں سے حصہ نصیب فرما. جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما. ہماری جائز مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم